بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، دنیا میں اس وقت انسانوں کے اندر بے چینی ہے، اور انسانوں میں بڑی بے چینی مسلمانوں کے اندر ہے۔ مسلمان اس وقت اپنے کو اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی عزت کے اعتبار سے وہ محفوظ نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کو کہیں اطمینان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو بے چینی ہے یہ ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ بڑھنے والی ہے، یہ بڑھنے والی ہے، کیونکہ مسلمان نے آئے ہوئے حالات کو بھی اسباب سے جوڑا ہے اور اس کا حل بھی یہ اسباب میں تلاش کر رہا ہے۔ آئے ہوئے حال کو سبب سے جوڑا ہے اور اس کا حل سبب میں تلاش کر رہا ہے۔ اس لیے یہ اور مصیبتوں کی طرف جا رہا ہے، جتنا یہ حل تلاش کر رہا ہے اتنا ہی اس کی طرف مصیبتیں اور تیز آ رہی ہیں۔ اب مسلمان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حکومت بدلو، حالات بدلیں گے، حکومت بدلو، حالات بدلیں گے۔ اب یو پی میں خاص طور سے الیکشن کا ماحول دھیرے دھیرے شروع ہوا ہے، تو مسلمان حکومت بدلنے میں لگ گیا ہے۔ حالانکہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، حالات جو بدلتے ہیں وہ انسان کے خود کے بدلنے سے بدلتے ہیں۔ کہ جن برائیوں سے اور جن برے اعمال کے نتیجے میں حالات آئے ہیں ان سے توبہ کرو، اور جن اعمال پر اللہ نے وعدے کیے ہیں عزت کے، حفاظت کے، وہ کرو تو حالات بدل جائیں گے، حکومتیں کسی کی بھی رہیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتلایا گیا آپ کو کہ یہ انسانوں کے اعمال ہیں جو زمین سے اوپر جا رہے ہیں، جیسے جا رہے ہیں اللہ کا ویسا ہی فیصلہ آ رہا ہے۔ اس کو کتابوں میں بھی لکھا گیا، اس کو بیان بھی کیا گیا، لیکن بول اس پر نہیں ہے، بول اس کے مخالف ہیں۔ سید الانبیاء کو بتلایا گیا کہ جیسے اعمال ہمارے جائیں گے اللہ کے ہاں سے ویسا فیصلہ آئے گا۔ ہم لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں جیسی حکومت آئے گی ایسا فیصلہ ہوگا۔ حاکم کو اللہ مسلط کرتے ہیں، کون مسلط کرتا ہے؟ پھر ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ زمین پر ایک پتا نہیں گرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کے حکم کے بغیر مسلمانوں کو کون پریشان کر دے گا؟ تو یہ چیزیں بیانوں میں رہ گئی، یقینوں میں نہیں ہیں۔ اب جب کہیں حالات کو لے کر کوئی سوچتا بھی ہے، کوئی کانفرنس، کوئی میٹنگ، کوئی جو ہے طبقہ
کہہ لو کوئی جماعت کہہ لو جب بیٹھتی ہے اور حالات کو ہٹانے کی کوشش کرتی تو وہ سبب پر بحث کرتی ہے، اسباب پر بحث کرتی ہے۔ اور بہت ترقی کی طرف بحث جائے گی تو کچھ اعمال کا ذکر آ جائے گا کہ کچھ مکتب قائم ہو جائیں، کچھ مدارس قائم ہو جائیں، لوگ مسجدوں میں آنے لگیں تو حالات دور ہو جائیں گے۔ تو مسجدوں میں آنے سے بھی حالات دور نہیں ہوئے، اور مدارس اور مکاتب کے بڑھنے سے بھی حالات دور نہیں ہوئے۔ کہ حالات تو دور ہوں گے انسان کے ایمان اور یقین پر، حالات دور ہوں گے انسان کے ایمان اور یقین پر۔ ایمان کے ساتھ قرآن ہوگا، حالات دور ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ نماز ہوگی، حالات دور ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ صدقہ ہوگا، حالات دور ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ روزہ ہوگا، حالات دور ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ اعمال ہوں گے تو حالات دور ہوں گے۔ ایمان کے بغیر اعمال ہوں گے، حالات بڑھ جائیں گے۔ ایمان کے بغیر حالات ہوں گے تو حالات بڑھ جائیں گے۔ کہ پولیس کی وردی ملتی ہے، ہوم گارڈ کی وردی، پھر سپاہی کی، پھر عیسائی کی، پھر ایس ایچ او کی، پھر اس کے اوپر ادھکاریوں کی۔ تو اگر گورنمنٹ نے آپ کو ایس پی کی یا ڈی ایم کی یا داروغہ کی آپ کو نوکری دی ہے، آپ وردی پہنیں گے تو آپ کی رتبہ، آپ کا رعب، آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ آپ بھی مارکیٹ چلے جاؤ، وردی خرید لاؤ اور اسٹار لگا لو، اور گورنمنٹ نے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا نوکری کا، اب آپ جب پکڑے جاؤ گے تو آپ کے اوپر حالات بڑھ جائیں گے۔ کیوں حالات بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو اپنا پیسہ لگا کے کپڑا خریدا ہے، اپنا پیسہ لگا کے سلایا ہے، اپنے پیسے سے اسٹار لگائے ہیں خرید کے، تو حالات کیوں آ گئے کہ نہیں؟ اس وردی کو پہننے کے لیے آپ کو سرکاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ ہاں، کہ ہم نے ان کو سرکار یہ سرٹیفکیٹ دے کہ یہ آدمی ہمارا اس پوسٹ پر، اس کو ہم نے ملازم رکھا ہے۔ انسان کا اللہ سے اور رب سے جو تعلق بنتا ہے وہ ایمان کے بقدر بنتا ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ اعمال کے بقدر بنتا ہے۔ بغیر ایمان کے اعمال ایسے ہیں جیسے بغیر نوکری کے وردی، کہ یہ زحمت ہی لائے گی، یہ عزت نہیں بڑھائے گی، یہ کیا لائے گی؟ مصیبت لائے گی۔ جب پکڑے جاؤ گے تو یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ اگلا پچھلا سارا حساب لے لیا جائے گا، اور جب تک پکڑے نہیں گئے موج کرو۔ یہی حال ہمارا ہے، کرتے رہو عبادتیں اور کرتے رہو نمازیں اور کرتے رہو روزے اور حج اور زکوٰۃ، لیکن جس دن اللہ کی پکڑ آتی ہے تو شروعات بھی یہیں سے ہوتی ہے، شروعات بھی اسی طبقے سے کرتے ہیں اللہ۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کو سیکھو۔ اگر ایمان کو اپنے اندر نہیں پیدا کیا تو آنے والے حالات میں کوئی اپنے کو بچا نہیں پائے گا، اور ایمان ہوا تو حالات چاہے جیسے
بدتر سے بدتر حالات آ جائیں، انسان کے اندر اطمینان رہتا ہے، انسان کے اندر اطمینان رہتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو گورنمنٹ نے سرکشا دے رکھی ہے، اب 10 گنر اس کے ساتھ بندوق لے کے چلتے ہیں تو اس کو اطمینان رہتا ہے۔ پھر یہ عقل کے بات کرتا ہے، چاہے جتنا کوئی سامنے آ جائے یہ ڈانٹ کے بات کرے گا اور اس کے گنر ہٹا لو، اس کے کہ انسان کو جب ایمان نہیں سیکھتا ہے تو دکھنے والی چیز پر اعتماد ہوتا ہے، اور ایمان والے کو دکھنے والی چیز پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہوتا ہے، وہ دکھنے والی چیزوں پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ ایمان نہیں ہوتا ہے تو یہ دکھنے والی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ ایمان کی بات کرتے ہو تو آپ کی مخالفت دیندار طبقہ کرتا ہے، عوام نہیں کرتی، دیندار طبقہ کرتا ہے کہ جب آپ ایمان کی بات کرو گے تو دیندار طبقہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ اس لیے پرانی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ بات ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے مذاکرے دیندار طبقے میں نہ کیا کرو، عوام میں کیا کرو، عوام میں مالداروں میں نہ کیا کرو، غربا میں کیا کرو، یہ بات لے لیں گے کہ سبب پرست اور دین پرست، وہ دین پرست جنہوں نے ایمان نہیں سیکھا ہے، سبب پرست، دین پرست، عہدہ پرست، یہ کبھی ایمان کی بات کو قبول نہیں کریں گے، چاہے جتنے موٹے موٹے ڈھیڈے پڑے ان کی پیشانیوں پر، آپ ایمان کی بات کرو گے یہ مخالفت کر جائیں گے۔ آپ ایمان کی بات کرو گے یہ مخالفت کر جائیں گے۔ جہاں آپ نے اللہ سے پرورش کی بات کی یہ مخالفت کر جائیں گے، جہاں آپ نے اللہ سے لینے کی بات کی، سبب سے نہ ہونے کی بات کی، آپ کی مخالفت کر جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو ایمان کے سیکھنے پر نہ ڈالا تو دنیا کے حالات ابھی نمونے پر ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں۔ دنیا کے حالات کہاں ہیں؟ ہاں، ابھی اللہ تعالیٰ نمونہ دکھلا رہے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، کیوں؟ یہ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے، انسانیت کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ تو پہلی پکڑ آئے گی مسلمانوں کی اور دوسری پکڑ آئے گی غیروں کی۔ جو حالات آ رہے ہیں اس میں پہلی پکڑ کس کی آئے گی؟ مسلمانوں کی، کہ ان کی نہ عزتیں محفوظ رہیں گی اور نہ جانیں محفوظ رہیں گی۔ جس طریقے سے بخت نصر نے قتل کیا تھا مسلمانوں کا بنی اسرائیل میں، ایسے ہی عام طور سے مسلمان قتل کیے جاؤ گے۔ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم مسلم ملک میں ہیں اور ہمارا علاقہ مسلم ہے تو ہم محفوظ ہیں، کوئی محفوظ نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے اپنی نمازوں سے اپنی پرورش جوڑ لو،
جس نے نماز سے پرورش لینا سیکھ لیا یہ ہر حال میں نماز سے اپنے مسئلے کو حل کرا لے گا. اور اللہ نے قرآن میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی اس کو دکھلایا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو سربلند کرے گا، ایمان والوں کو کامیاب کرے گا. اب جب یہ طبقہ ختم ہوگا دنیا میں، ایمان والے بچیں گے. کون بچیں گے؟ ایمان والے بچیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پھر حالات کو پلٹیں گے ایمان والوں کو سامنے رکھ کر کہ دنیا میں حالات جو پلٹیں گے وہ ایمان والوں کی نسبت پر پلٹیں گے، مسلمانوں کی نسبت پر نہیں پلٹیں گے. اور ہم تو اپنے کو اور لوگوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہونا بھی تو نہیں معلوم ہے کس کو کہتے ہیں. ہم تو نسلی مسلمان ہیں. کون ہیں؟ نسلی مسلمان ہیں. باپ دادا تھے مسلمان، ہم بھی ہو گئے. کس مسلمان نے، جس انسان نے گواہی نہیں دی ہے اس بات کی کہ ساری کائنات میں جو نظر آ رہا جو نہیں نظر آ رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. کہ تمام کائنات کے مقابلے پر اللہ کی قدرت سے ہونا جس نے نہیں سمجھا ہے اور جس نے گواہی نہیں دی ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. وہ تو کہ کلمے کی گواہی سے مسلمان بنتا ہے. کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان تھوڑے بنتا ہے. اگر کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان بنتا ہے تو ٹکڑیا کو بھی کلمہ یاد ہے، مودی جی کو بھی کلمہ یاد ہے، اڈوانی جی کو بھی کلمہ یاد ہے، ملائم سنگھ کو بھی کلمہ یاد ہے. سنجے سنگھ کو بھی کلمہ یاد ہے. کلمہ ہی نہیں یاد ہے، قرآن بھی یاد ہے. نہیں پورا صحیح مطلب بھر کا یاد کیے ہوئے اپنے بھاشڑوں میں قرآن سے دلیل دیتے ہیں. ابھی سنجے سنگھ